یا خدا 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 تو ہے سب سے بڑا، تو ہی میرا الہ، تو ہی ہے کبریا بادشاہ، تو میرا میں گدا ہوں تیرا یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا تیرے ایک کن سے سارا جہاں یہ بنا، تیرے ہی حکم سے چل رہا کارواں، تیرے ہی حکم سے چل رہا کارواں، ہر ستارے کو تجھ سے دمک ہے عطا، ہاں فلک کے قمر کو چمک ہے عطا، ہر ستارے کو تجھ سے دمک ہے عطا، ہاں فلک کے قمر کو چمک ہے عطا یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا انبیاء اولیاء یوں تو سرتاج ہے سب، مگر سامنے تیرے محتاج ہے سب، مگر سامنے تیرے محتاج ہے، میں بھی مانگتا تیرا، تو ہے داتا میرا، اپنا محتاج رکھنا ہمیشہ خدا، میں بھی مانگتا تیرا، تو ہے داتا میرا، اپنا محتاج رکھنا ہمیشہ خدا یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا تیرا بندہ ہوں لیکن گناہ گار ہوں، میں خطاؤں پہ اپنی شرم سار ہوں، میں خطاؤں پہ اپنی شرم سار ہوں، تیری رحمت کا مولا طلبگار ہوں، معاف کر دے الہی میری ہر خطا، تیری رحمت کا مولا طلبگار ہوں، معاف کر دے الہی میری ہر خطا یا خدا 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 یا خدا
ہر گھڑی ہر جگہ تو ہی جلوہ نما، ہر کلی پھول میں رنگ تیرا ملا، ہر کلی پھول میں رنگ تیرا ملا، لالا زاروں میں تو اب شاروں میں تو تیری مخلوق ہے یہ زمین آسمان، لالا زاروں میں تو اب شاروں میں تو تیری مخلوق ہے یہ زمین آسمان، یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، اس دعا کے ساتھ کہ اللہم اجعلنا من النساء الصالحات، یا اللہ ہمیں نیک اور صالح عورتوں کی جماعت میں شامل فرما دیجئے۔ عشرہ رحمت رخصت ہوا چاہتا ہے، آج 10 رمضان المبارک ہے جناب۔ رمضان المبارک یعنی وہ معزز مہینہ، وہ مقدس مہینہ، وہ مہینہ کہ جسے برکت دی گئی۔ اس مہینے میں بڑی بابرکت اور عظیم المرتبت ہستیوں کا وصال ہوا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہ بڑا پیارا مہینہ اور اس کو بڑی نسبتیں حاصل ہیں، اور ہمیں ان ہستیوں سے نسبت حاصل ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے یہی بڑی فضیلت کی بات ہے اور افتخار کی بات ہے۔ آج ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں، 10 رمضان المبارک آپ کا یوم وصال ہے۔ آپ کون ہیں؟ آپ ہیں ام المؤمنین، آپ ہیں ملکۃ العرب، آپ ہیں عقیلۃ العرب۔ آپ کون ہیں؟ آپ زوجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ مادر حسنین کریمین ہیں۔ آپ وہ ہیں جناب کہ جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حدیث بیان فرماتے ہیں، یعنی جبریل امی جو کہ نوری ملائکہ کے سردار ہیں، ان کی وساطت سے اللہ تبارک و تعالی سلام بھیج رہا ہے اور آپ کو حضور کی زبان مبارک سے سلام پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ شان ہے، یہ عظمت ہے، یہ فضیلت ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ آپ وہ ہیں کہ حضور بشارت دے رہے ہیں، کیونکہ عرب کے بزنس ٹائکون بڑے بڑے رؤسا کا آپ نے رشتہ ٹھکرا دیا، اور حضور جان عالم کی تسلی اور تشفی کا سامان آپ، اور جناب کس طرح آپ نے نامساعد حالات میں حضور کا ساتھ دیا کہ پھر حضور جنت میں ایک ایسے محل کی بشارت دے رہے ہیں کہ جہاں نہ شور ہوگا اور نہ جہاں سیدہ کو کوئی تھکاوٹ محسوس ہوگی۔ آج ہم اپنی عقیدتوں کا خراج ماہ رمضان اور خواتین میں اس اسپیشل سیگمنٹ میں کہ جو خواتین کے لیے اسپیشلی ڈیزائنڈ ہے، ہم اپنی عقیدتوں کا خراج بھیج رہے ہیں جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ میرے ساتھ جو معزز مہمان موجود ہیں، ماشاءاللہ پہلی مہمان اسکالر نوجوان نسل آپ کو سلام بھیجتی ہے اور آپ سے بہت کچھ سیکھتی ہے۔ جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ، سلامت رہیے۔ اور ہماری آج کی جو دوسری مہمان ہیں جناب نوجوان نسل کا یہ ابھرتا ہوا نام، ایک ایسی اسکالر کہ جو بہت خوبی کے ساتھ عام فہم انداز میں گفتگو فرماتی ہیں اور ہمیں بڑی عزیز بھی ہیں۔ جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمہ سعدیہ سعید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، سلامت رہیے، دعا گو رہتے ہیں جناب آپ کے لیے۔ رمضان کریم، آپ فرسٹ ٹائم ہمارے پروگرام میں آ رہی ہیں، شو میں آ رہی ہیں، اور جناب
آج یہ جو آسمانی کلر کے لباس میں ایک بہت ہی پیاری سی ہماری ثنا خواہ موجود ہے، ماشاء اللہ بہت عمدہ پڑھتی ہیں، اور ان کی خوبصورت آواز میں ہی آج ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ محترمہ افضا نوید کو بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ رمضان کی مبارکباد، اور آپ کو بھی بہت یہاں پہ مبارک۔ آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں۔ جزاک آج اللہ۔ جناب ذکر ہو رہا ہے ملکۃ العرب کا، آج جناب ذکر ہو رہا ہے عقیلۃ العرب کا۔ کیا فرمائیں گی کہ قریش کی یہ بزنس ٹائکون اپنی تمام تر عقیدتیں مال و متاع نچھاور کر رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عظمت ازواج مطہرات بیان فرمائی اور فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، بے شک کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حقدار یا ان سے قریب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امت کی مائیں ہیں۔ تو یہ وہ ہستی ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، ختیجہ بھی کہا جاتا ہے، خدیجہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائیں۔ جی عام طور پر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ خواتین کو یہ فخر ہے، یہ شرف حاصل ہے، یہ اعزاز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق فرمانے والی جو سب سے پہلی ہستی ہیں، جی وہ سیدات النساء خدیجۃ الکبریٰ۔ اللہ کے حبیب نے انہیں کبریٰ کہا، یعنی سب سے بڑی، سب سے عظمت والی، سب سے بلند پایا خاتون۔ اور آپ کی شان یہ ہے کہ سب سے پہلی آپ پر ایمان لانے والی، آپ کی سب سے پہلی زوجہ، سب سے پہلی وہ ماں جس کو اللہ نے امت کی ماں قرار دیا، امہات المومنین میں سب سے پہلا درجہ رکھنے والی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رفیقہ حیات کہ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اولادیں عطا فرمائیں، اور جن کے مال و دولت نے اسلام کو وہ نفع پہنچایا۔ اور اسپیشلی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بگننگ میں جب ایک دعوت کا آغاز ہوتا ہے، یا دنیا میں بھی آپ دیکھیں، اگر کوئی شخص ایک فلسفہ لے کر آتا ہے، اگر ایک شخص ایک اسٹریٹجی کوئی لے کر آتا ہے، کوئی نظام کے بارے میں بات کرتا ہے، تو سب سے بڑی سپورٹ اس کو چاہیے ہوتی ہے فائنینشیل سپورٹ۔ اور یہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا یہ وصف تھا کہ آپ اعلان نبوت سے پہلے بھی، یعنی ہم تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ نبوت کے اعلان کے بعد اور دعوت حق کو قبول کرنے کے بعد جو فضائل اور اوصاف ہوتے ہیں، آپ کی شان کریمی یہ ہے کہ آپ اعلان نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے بھی پہلے عرب کی بڑی معزز خاتون تھی، اور ان کو طاہرہ اس وقت خطاب دیا گیا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد یا اسلام قبول کرنے کے بعد، بلکہ عرب کا وہ معاشرہ جہاں پر کردار کیا ہونا چاہیے، با کردار کسے کہتے ہیں، با حیا کسے کہتے ہیں، آلموسٹ یہ سب چیزیں تو ناپید ہو چکی تھیں۔ اس معاشرے میں جہاں خواتین یہ بھول چکی تھیں کہ با کردار با حیا عورت کسے کہتے ہیں، وہاں پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو طاہرہ کا لقب دیا گیا۔ اور آپ کی مال و دولت کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ اتنی ذہین تھیں کہ آپ نے اپنے اس زمانے کے جو مشہور بہت ہی زیادہ اسٹیبلش بزنس مین تھے ان کے ساتھ تجارتیں کی، اور آپ کے تقریباً کہتے ہیں کہ 80,000 اونٹ مختلف ممالک میں، فلسطین میں، شام میں، یمن میں، ہر طرف مال لے کر جاتے تھے۔ تقریباً 400 کے قریب تو آپ کے خادم اور کنیزیں تھیں۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب ابو جہل جیسے اور عتبہ ربیعہ جیسے بڑے، جن کو آپ نامور سردار مانتے ہیں کہ بڑے یہ فائنینشلی اسٹرانگ لوگ تھے، کوئی بھی ان کے درجے کا نہیں تھا۔ تو آپ نے بہت ہی باوقار، بہت ہی با کردار زندگی بسر فرمائی، اور عرب میں ان پر فخر کیا جاتا تھا۔ ہر شخص ان کو نکاح کا پیغام دینا چاہتا تھا، ہر بڑے سے بڑے تاجر نے آپ کو نکاح کی پیغام دیا، خواہش مند تھا، لیکن آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو آپ کے نصیب میں لکھا تھا اور جو سعادت آپ کو عطا ہونی تھی، سب کے نکاح کے پیغام ٹھکرا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے، اور وہ چونکہ ہمارا پروگرام کا وقت محدود ہوتا ہے، لیکن یہ کہ خواب بھی دکھایا گیا، بشارتیں بھی ملی، ظاہری بھی اسباب ایسے بنتے چلے گئے، آپ کی ذہانت، آپ کی فہم و فراست، آپ کی دور اندیشی، معاملہ فہمی، اور لوگوں کو پرکھنے کی صلاحیت، یہ بھی بڑا کمال ہوتا ہے کہ آپ اچھے اور برے شخص کو پہچان سکیں۔ تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی خواہش خود ظاہر فرمائی، اور نکاح بھی ہوا۔ اور میں ایک چیز اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ویسے تو آپ کے بے شمار فضائل ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا فائدہ
دین اسلام کو جب میں کہتی ہوں نا اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں مجھے، تو میرا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کو جتنا فائدہ قطیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے مال سے پہنچا ہے اور کسی سے نہیں سبحان پہنچا. اللہ، اور سبحان آپ نے اللہ. فرمایا کہ انہوں نے اس وقت مجھے اپنے مال میں شامل کیا یا تجارت میں شامل کیا جب لوگوں نے مجھ سے کسب کو روک لیا تھا. ماشاءاللہ. اب ہم بات کر رہے ہیں خدیجہ بنت خویلد کے تعلق سے. ہمارے ساتھ رہیے، اور ابھی بہت کچھ باقی ہے، بہت سارے سوالات ایسے ہیں جس سے سیکھنے سمجھنے کے دریچے ہم سب کے لیے واہ ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 کنز الکرمی مولا عمی حاد عممی لشریعتی نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجینہ رحمت ہے آقا ہادی ہے تمام امت کے اور راہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جناب، بریک سے قبل ڈاکٹر زنیرہ انور نے ہمیں سمجھایا کہ نکاح سے قبل آپ کا لیونگ اسٹینڈرڈ کیا تھا اور کیسے گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں. معیار زندگی ماشاءاللہ بلند تر ہمیں آپ کا نظر آتا ہے. اور پھر ایک خاتون کی اعلیٰ ترین بصیرت کا اظہار دیکھیے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کر رہی ہیں، اور نکاح کے بعد پھر آپ کی زندگی، یعنی بڑے بڑے رؤسا کو آپ قریش کے ٹھکرا رہی ہیں اور حضور کا انتخاب کرنا. آپ کیسے دیکھتی ہیں ایک خاتون کی اتنی اعلیٰ بصیرت کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. رسول حق کی امانت خدیجۃ الکبریٰ، امین عزت و عفات خدیجۃ الکبریٰ، تمہاری گود کی پالی ہے سیدہ زہرا، تمہاری ایسی ہے رفعت خدیجۃ الکبریٰ. بے شک. اور قیام نانی ہے جو سیدہ کے لالوں کی، وہی ہے مرکز عفات خدیجۃ الکبریٰ. سبحان اللہ. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول پیش کرنے سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ سیرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین، اللہم آمین. ابھی آغاز میں ڈاکٹر صاحبہ نے اتنی خوبصورت بات کی، وہ آپ کے نکاح سے قبل کی ساری باتیں تھیں.
عورت کی اعلیٰ ترین بصیرت، اور اگر ہم سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی طرف دیکھیں تو آپ نے تمام رؤوسا کے رشتوں کو ٹھکرا کر اس وقت آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو پہچانا کہ جب اس وقت اللہ رب العزت نے ان کے گوہر کو آشکار نہیں کیا تھا، آپ نے اس وقت پہچان کر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو پہچان لیا کہ سرکار وہی ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کی خوش قسمتی کے آپ کے نصیب میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھ دیا تھا۔ اب اگر ہم بات کریں تو ہم تھوڑا سا پیچھے چلیں تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ آپ کے دل میں تحریک اٹھی کیوں، اس کے محرکات کیسے تھے۔ تو اس کے محرکات میں سب سے پہلے وہ بات کہ جب آپ تجارت کے لیے قافلہ لے کر شام کی طرف گئے تو مختصر یہ کہ میسرہ کو حضرت خدیجہ نے ساتھ کیا تھا آپ کی خدمت کے لیے کہ جو یہ کہیں ویسے آپ کریے گا۔ تو جب آپ واپس آئے اور سارے معاملات بتائے تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو میسرہ نے یہ بتایا کہ یہ وہ ہیں کہ جب بھی بات کرتے ہیں صداقت و امانت کی بات کرتے ہیں، کریمانہ انداز سے گفتگو کرتے ہیں، اور پھر یہ جب دھوپ میں چلتے ہیں تو بادل ان پر سایہ فگن ہوتا ہے، یہ بوسیدہ درخت کے پاس بیٹھ جائیں تو وہ تر و تازہ ہو جایا کرتا ہے۔ جب یہ ساری باتیں سنی تو سیدہ خدیجہ اتنی خوش ہوئیں کہ میسرہ کو آزاد کر دیا۔ اور پھر آپ کی جو تحریک اٹھنے کا ایک سبب یہ بھی تھا جو آپ نے خواب دیکھا تھا کہ ایک چاند ایک سورج آپ کی چھت پر نمودار ہوا ہے اور اس کی روشنی پورے مکے میں پھیل گئی اور آپ کے گھر کی طرف لوگ بڑھ رہے ہیں۔ تو جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل سے آپ نے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا انشاءاللہ ان قریب آپ کا گھر نور نبوت سے روشن ہوگا۔ تو یہ آپ کی تعبیر تھی کہ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ نے نکاح کا پیغام تجارت کے 2 ماہ 25 دن کے بعد آپ نے نکاح کا پیغام آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیجا، اور پھر جب آپ کے چچا حضرت حمزہ حضرت ابو طالب نکاح کے لیے آئے تو حضرت آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں یہ بات اتنی خوبصورت ہے کہ حضرت ابو طالب نے خاندانی وجاہت کو بیان کرنے کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف بیان کیے اور اتنے خوبصورت بیان کیے کہ یہ میرا وہ بھتیجا ہے کہ ساری کائنات کی ایک ایک چیز کو لا کر پلڑے کے ایک طرف رکھ دو اور ان کی صداقت، امانت، عدالت، رفاقت کو ایک طرف رکھ دو، کوئی ان کے ایک لیول پر بھی نہیں آ سکتا۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ بظاہر ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، لیکن یہ مال و دولت کیا ہے؟ وقتی طور پر ہے اور یہ زائل ہو جانے والی چیز ہے۔ اصل چیز جو قائم رہنی ہے وہ شخصیت ہے، وہ عظمت ہے، وہ وقار ہے، وہ کردار ہے جو قائم و دائم رہے گا۔ اور اگر میں اپنی بات کو مختصر کروں، بس ایک بات یہ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے ملک شام رؤوسا تجارت کے لیے گئے تو وہاں سے جب انہیں منافع ہوا، کیونکہ اس سال زیادہ منافع ہوا تھا، تو جب منافع سے لوٹے تو درہم اور دینار اور مختلف منافعوں سے لوٹے، لیکن سیدہ خدیجہ کی یہ خوش بختی، خوش قسمتی تھی کہ لوگوں کو تجارت کے بعد درہم اور دینار ملے اور آپ کو تجارت کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والسلام رب نے عطا کی۔ حضور ملے، سرکار ملے، اس سے بڑھ کر اور کون سی فضیلت ہوگی۔ اور آپ کی اعلیٰ ترین بصیرت کہ آپ نے جیسے فرمایا، بہت پیاری بات آپ نے کہہ دی کہ جب وہ گوہر آشکار نہیں ہوا تھا اس وقت آپ نے انہیں پہچانا۔ یہ دیکھیے کہ ہم خاتون کو کس مقام پر دیکھتے ہیں کہ ان کا وزڈم، یعنی ہمیں کس طرح نظر آ رہی ہے ان کی وزڈم، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اب نکاح ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اس کائنات کا کتنا پیارا یہ نکاح ہے، کتنا خوبصورت یہ جوڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آج ہر عورت کو اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلیٰ ترین، یعنی جو بھی آپ کا اسوہ ہے، جو بھی کردار ہے، اس سے حظ وافر عطا فرمائے۔ میں آپ کی سمت آؤں گی، اور پھر نکاح کے بعد آپ کس طرح دیکھتی ہیں یہ مثالی رفاقت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا جو وقت گزرا ہے بحیثیت زوجہ، وہ وقت ہے 25 سال، 25 ایئرس، اور ظاہر ہے کہ 10 سال پہلے اعلان نبوت سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح ہوتا ہے۔ اور ایک اچھی مثالی بیوی میں جو اوصاف ہونے چاہیے، اگر ہم قرآن پاک سے بھی دیکھیں اور اگر دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں، کہ وہ جو وفا شعار ہو، وفادار ہو اور خوش مزاج ہو اور شکوہ شکایت کرنے کے بجائے دکھوں اور پریشانیوں کا مداوع کرنے والی ہو،
ایک مرد کو سپورٹ کرنے والی. اور ہم یہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے کسی نہ کسی ایک ہستی کا ہاتھ ہوتا ہے, اور ایک مقولہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ اس کی ماں بھی ہو سکتی ہے, اس کی زوجہ بھی ہو سکتی ہے. تو خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا کنٹریبیوشن, خود تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ مومنین پر ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت انہوں نے سپورٹ کیا کہ خود اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خدیجہ کی, اپنی زوجہ کی رفاقت کا حق ادا نہیں کر سکتا, کیونکہ انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے. انہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب لوگ میرا ساتھ چھوڑ رہے تھے. انہوں نے اس وقت مجھے اپنے مال میں شامل کیا جب لوگ مجھ سے اپنے مال کو روک رہے تھے. اور سب سے پہلی آپ کی کلمہ گو وہ زوجہ ہیں کہ جو پہلی وہی کے بھی واقعات بیان کیے جاتے ہیں, میں اس میں نہیں جانا چاہتی, اس میں مزید تحقیقات بھی ہیں بہرحال, لیکن وہ پہلی سیرت نگار ہیں. اور اتنا کانفیڈنس آپ یہ دیکھیے, ویسے تو ہمیں تحقیق سے یہ پتہ چلا کہ آپ پہلے ہی نبوت کے وہ جو اوصاف توریت اور انجیل میں بیان کیے گئے تھے, اور ورقہ بن نوفل اور آپ کے اور بھی کزنز تھے, چچا زاد بھائی آپ کے ایسے تھے جو علم رکھتے تھے الہامی کتابوں کا, تو وہ آلموسٹ سن ہی چکی تھی کہ آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور ان کی علامات اور اوصاف کیا ہوں گے. بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان باتوں سے پہلے ہی آگاہ تھی. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ تشریف لائے اور پہلی وحی کے بعد کے جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ اے خدیجہ, کیا آپ اس بات کی گواہی دیتی ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں. تو یہ سن کر, یہ وہ پہلی ہستی ہے جن پر اللہ نے اس دعوت کو پیش کیا. تو آپ کا جواب سنیے, آپ فرماتی ہیں کہ یہ تو میں پہلے سے ہی جانتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ وہ جملہ ہے جو شاید مورخین بہت کم ہمارے لوگ بھی نہیں جانتے. کہ آپ فرماتی ہیں یہ اس کا علم تو مجھے بہت پہلے سے تھا. تو آپ نے وہ تصدیق فرمائی, اور آپ فرماتی ہیں کہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی مشقت میں نہیں ڈالیں گے, کیونکہ یہ مشکل وقت تھا کہ پورا ایک معاشرہ, آپ یہ اندازہ لگائیے, جو بت پرستی میں مبتلا ہے, اور بڑے بڑے اس میں سردار بھی ہیں, جوہلا بھی ہیں. آج یہاں پر ہم اپنے سگے بہن بھائیوں کو بھی کہیں گے نا تم یہ غلط چیز کر رہے ہو. آج اولاد کو ماں باپ نہیں ٹوک رہے, جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں کہ بچہ ناراض ہو جائے گا, وہ اکثر مصلحت کا مظاہرہ کر دیتے ہیں. تو اس معاشرے میں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ سے نکاح کرنا ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی. اور ایک بہت خوبصورت مورخ نے ایک جملہ لکھا کہ جتنا فائدہ اسلام کو خدیجۃ الکبریٰ کے ایمان یعنی اللہ کے نبی کی رفاقت اور مال سے پہنچا اور علی کی تلوار سے پہنچا, اگر ان دونوں کو آپ مائنس کر دیں تو ہمیں بہت پیچھے معاشرہ نظر آتا. تو یہ وہ معاملات ہیں الحمدللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بڑے بڑے رئیس چونکہ مرعوب تھے خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے, آپ مال و دولت والی بھی تھیں, آپ کا خاندان گھرانہ بھی معزز اور مبارک تھا. تو ایک جس کو آپ کہتے ہیں بیک, ہم کہتے ہیں نا میرے پیچھے کسی کی سپورٹ ہونی چاہیے دنیاوی اعتبار سے, ورنہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ آپ کے لیے کافی ہے, لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی معاون اور مددگار ہوتے ہیں, اور انبیاء علیہ السلام کے بھی معاون اور مددگار اللہ تعالیٰ مقرر فرماتے ہیں. تو خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب کی تصدیق کی, اور آپ فرماتے ہیں کہ کبھی کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ دنیا نے مجھے ستایا ہو, میری قوم نے مجھے دکھ پہنچایا ہو, اور میں نے ان دکھوں کا اظہار آ کے خدیجۃ الکبریٰ کے سامنے کیا اور میرا وہ دکھ ختم نہ ہو گیا. یعنی بیوی وہ ہے کہ جب شوہر آ کر اپنی تکلیف یا دکھ کا اظہار کرے تو اس کی تکلیف ریلیف اس کو فیل ہو, اس کو تکلیف ختم ہوتی محسوس ہو, یہ نہیں کہ خود بھی بوکھلا جائیں اور گھبرا جائیں اور وہ ساتھ چھوڑ دیں. تو پورا معاشرہ ایک طرف ہے, خدیجۃ الکبریٰ ایک طرف ہے. یہی سبب تھا کہ جب آپ کا وصال ہوا 10 رمضان المبارک کو, تو بعض مورخین نے لکھا ہے کہ مکہ کے گھر سوگوار ہو گئے تھے. اللہ کے حبیب اتنے غمگین تھے, آپ کی ہچکیوں کی آواز مکہ میں آ رہی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عام الحزن ہے میرے لیے, اللہ اکبر, یہ میرے لیے غم کا سال ہے کہ آپ اتنی بڑی رفیقہ, اتنی بڑی سپورٹر جیسے حضرت ابو طالب اور خدیجۃ الکبریٰ, یہ وہ شخصیات تھیں کہ دشمن بھی ایک سمجھ لیجئے کہ وہ بیریئر تھے ان کے لیے. دشمن بھی اس بات سے بہت زیادہ خائف تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھل کر مخالفت نہیں کر سکتے. پھر آپ نے دیکھا کہ یہی ریزن تھا کہ ان کی مخالفت اس کے بعد بڑھ گئی, اور الٹیمیٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت فرمانا پڑی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ ہستی کیا کمال ہستی تھی کہ آپ کا نہ صرف یہ کہ خود آپ کی
کمر کی مضبوطی کا باعث بنتی ہیں بلکہ پورے معاشرے کو مخالفت کو روک رکھا ہے. وہ ایک دیوار ہیں ان مخالفین کے اور اللہ کے پیارے حبیب کے درمیان, جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک پروٹیکشن کی وال تھی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین سے ان کو اتنا فائدہ پہنچایا کہ آپ نے اپنا سارا کا سارا مال اسلام کی خدمت کے لیے, غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے, دین کی تبلیغ اشاعت کے لیے وقف کر دیا. اور اللہ کے پیارے حبیب نے ہمیشہ فرمایا کہ خدیجۃ الکبریٰ جب غار حرا میں بھی میرے لیے کھانا لے کر آتی ہیں تو جبرائیل حاضر ہو کے کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کی زوجہ برتن میں کچھ لا رہی ہیں, اللہ ان پر سلام پیش کرتا ہے. سبحان ان کو اللہ, تو آسمان سے سلام اور بشارتیں دی جا رہی ہیں. اور یہ پہلی مومنہ ہیں, پہلی ام المومنین, اپنا بھی سلام دیتے ہیں نور ملائکہ کے سردار, اللہ کا سلام, اپنا سلام اور حضور بھیج رہے ہیں. اور یہ وہ پہلی خاتون ہے جن کو جنت کی سب سے پہلے بشارت عطا کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیے کہ فضائل کا منبع ہمیں آپ کی ذات نظر آتی ہے. جناب, آج کی عورت کے لیے بہت سارے سیکھنے اور سمجھنے کے پہلو ہیں. یعنی جس جہت سے, جس اسپیکٹ سے ہم جناب خدیجۃ الکبریٰ خدیجہ بنت خویلد کی ذات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر جہت اپنے لیے باعث یعنی تقلید نظر آ رہی ہوتی ہے, مشعل راہ ہم سب خواتین کے لیے. آج کی عورت کیسے سیدہ کو رول ماڈل بنائے, کس طرح اگر وہ ورکنگ لیڈی ہے, وہ کوئی بزنس کرنا چاہتی ہے تو وہ آپ کا وقار دیکھے, وہ آپ کی شان دیکھے کہ کس طرح اپنا مال و متاع آپ قربان کر رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں پہ نچھاور کر رہی ہیں. اور جناب دیکھیے کوئی شکوہ نہیں ہے, پھر آپ ان کی آئلی زندگی اگر دیکھ رہے ہیں تو ان کا کیا, کس طرح آپ میری بہنوں کو سمجھائیں گے؟ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت جس طرح سے بتایا. اگر میں اسی کو کنیکٹ کروں تو دیکھیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سب سے کامیاب بزنس وومن تھی, کہ وہ اتنی زبردست بزنس وومن تھیں کہ آپ نے بتایا کہ دین اسلام میں اس چیز کی قید نہیں ہے کہ عورت کچھ نہیں کر سکتی. عورت کچھ نہیں کر سکتی. اس موقع پہ ایک بریک لے رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے, درود پڑھتے رہیے. اللہم صلی علی سیدنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 10 رمضان المبارک یوم وصال سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آج کلام کیا جا رہا ہے. جناب آپ کی ذات مبارکہ یقیناً آج کی ہر عورت کے لیے مشعل راہ ہے, اور ہم اپنی ہدایت کے لیے, رہنمائی کے لیے آپ کی ذات بابرکات سے موتی اخذ کر رہے ہیں تاکہ اپنی زندگیوں کو سنوارا جا سکے. ہمارے ساتھ عالمہ سعدیہ سعید ہیں, اور بریک سے قبل ہمیں سمجھا رہی تھیں کہ آپ کا اخلاق مبارکہ, آپ کی سیرت مبارکہ آج کی عورت کے لیے کس طرح رول ماڈل ہے. پھر ہم تبلیغ دین کے تعلق سے جو آپ کی دینی خدمات دیکھتے ہیں اس پہ بھی کلام فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بتا یہ رہی تھی کہ آپ اتنی زبردست بزنس وومن تھیں کہ آپ نے یہ بتا دیا کہ شریعت مطہرہ خواتین کو کسی بھی طرح کے کام کرنے سے روکتا نہیں ہے, لیکن اس کی کچھ قیودات ہیں کہ حیا کے پیکر میں رہ کر اور حلال ذرائع سے آپ رزق کمائیں. تو جیسا آپ بزنس کرنا چاہیں آپ کر سکتی ہیں, آپ کوئی نوکری کرنا چاہیں آپ وہ کر سکتی ہیں. تو ایک تو خواتین کو یہ میسج ملتا ہے کہ آپ کی سیرت مبارکہ سے سیکھیں کہ کس طرح سے ہمیں اپنے گھر کو لے کر چلنا ہے اور اپنے سارے جو دیگر مصروفیات ہیں اس کو لے کر چلنا ہے. پھر آج کل کا جو ماحول ہے, اگر آج کل کی خواتین کو دیکھیں تو ہر شخص مسائل میں گھرا ہوا ہے. تو جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بیان کیا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نبوت کے بعد 9 سال تک غمگین گھر میں آیا کرتے تھے, لیکن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ کو اتنی تسلی دیتی تھیں, اتنا ریلیکس دیتی تھیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اگلے دن پھر اسی عزم سے کھڑے ہو کر دین اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے. تو آج کی خواتین کے لیے یہ میسج ہے کہ جب مرد حضرات اتنی پریشانی کے بعد گھر میں آئیں, کیونکہ آج کل کے ماحول کا سب کو پتہ ہے, تو خواتین کو گھر میں خوشگواری کا ماحول رکھنا چاہیے اور ان کی بات کو سمجھ کر انہیں تسلی دینا چاہیے, نہ کہ ان پر بوجھ ڈالیں. پھر ایک بہت اہم چیز ہے آپ کی ساری پروسیس میں کہ آپ کی تربیت بہت شاندار تھی. آج ہمارے یہاں سے تربیت کا فقدان ہو گیا, ہم تربیت نہیں کرتے ہیں. تو آج کے خواتین کو اس بات کو سیکھنا بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسی کریں, کہ جیسی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی شادیوں کی اور پھر ہمارے پاس رول ماڈل سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت موجود ہے کہ جب فاقے ہوں تو شکر ادا کریں اور جب مل جائے تو دے دیا کرتے ہیں. یہ آپ کی تربیت تھی کہ سیدہ کائنات ہمیں پتہ چلتا ہے. تو ہمیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی تربیت ایسے کرنی چاہیے کہ ہم سے ہمارا دین اسلام تقاضا کیا کر رہا ہے, شریعت مطہرہ کے کیا قوانین ہیں, اس پر عمل کروائیں. تو کل یہی اولادیں آج یہاں آپ کا ادب کریں گی اور کل آپ کے بخشش و مغفرت کا سامان
مسلمان ہوں گی اگر تربیت انہی کی سیرت پہ. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے رول ماڈل سیدہ کائنات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ عفیفہ ان کی سیرت مبارکہ ہے, سبحان تو اللہ، پھر سبحان ہم اللہ. ان کی سیرت پر چلیں بھی اسی طرح تو ہر جگہ ہم کامیاب رہیں گے. اور یہ وہ خاتون ہے کہ جب شیب ابی طالب میں محصور ہوئی تو اتنا مال تھا آپ کے پاس, اتنا مال تھا کہ اگر اس کے پیچھے کھڑی ہو جاتی تھی تو نظر نہیں آتی تھی, لیکن سرکار کے لیے سب کچھ وہاں کے عرب کے بڑے لوگوں کو گواہ بنا کر کہہ دیا کہ میں نے سب کچھ آپ کے قدموں میں دیا, اللہ آپ کو اکبر. تصرف دیا کہ اللہ آپ جیسے چاہے خرچ کریں. تو پھر آپ نے اسی تنگ دستی میں ساتھ بھی دیا. آج کل خواتین اکثر سب کی بات نہیں کرتی کہ ساتھ چھوڑ دیا کرتی ہیں, لیکن آپ نے شیب ابی طالب میں رہ کر پتے بھی کھائے لیکن سرکار کا ساتھ نہیں چھوڑا, کہ بتا دیا کہ کامیاب ترین خاتون ہے ایسی کہ آپ نے ہر جگہ سرکار کا ساتھ دیا, اور ساتھ دینے کے ساتھ ساتھ اپنا سب کچھ قربان کر کے سبحان سرکار کی اللہ، بارگاہ سبحان میں آئیں. اللہ، سبحان اور پھر یہ جو آپ کی مالی خدمات ہیں کہ آپ کے مال سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دین اسلام کے لیے تبلیغ و اشاعت کے لیے بہت کارآمد رہی. کیونکہ دیکھیے غلام آزاد کرانا ہو تو مال ختیجہ, اگر عرب کے رؤسا کو خط لکھنا ہو یا حکمرانوں کو خط لکھنا ہو تو مال ختیجہ, اگر 2 بار حبشہ تجارت ہوئی تو مال ختیجہ. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا مال ہی تھا جو ابتدائے دین میں کام آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ دین کا کام کیا سبحان اللہ، اور اس کو سبحان اللہ، آگے سبحان بڑھایا. آخر میں بس میں یہ اتنا کہنا چاہوں گی کہ لٹایا مال سب اپنا رضائے رب کے لیے, ہیں ایسی صاحب ثروت خدیجۃ الکبریٰ. اللہ اکبر, سبحان اللہ. آپ کی سمت آؤں گی اور شیب ابی طالب کا جو انہوں نے ذکر کیا, پھر وہ نقاہت ہمیں بعد میں نظر آئی اور آپ 10 رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہوا, لیکن زبان پہ ہمیں شکوہ نہیں نظر آ رہا. اور پھر دیکھیے جب حضور دعوت حق دے رہے ہیں تو پہلی خاتون ہے کہ جو لبیک کہہ رہی ہیں. سبحان اللہ. کس طرح دیکھتی ہیں آپ پہلی خاتون اول کو؟ ان کا پروٹوکول ہونا چاہیے, لیکن یہاں تو ہمیں سعادت مندی نیاز مندی نظر آ رہی ہے. دیکھیے جیسے ہم نے بات کی کہ ہر طرح کی دنیاوی اور دینی سعادت ان کے جی. نصیب میں ہے, ان کا حصہ ہے وہ. یعنی عرب میں اس معاشرے میں اعلان نبوت سے پہلے بھی ان کی مثال نہیں ہے. ان جیسا ذہین, ظاہری حسن, وقار, مال و دولت. اور جو پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی خاتون سے نکاح 4 اوصاف کی بنا پر کیا جاتا ہے, جی. کہ حسن و جمال ہو, دینداری ہو, حسب نسب ہو اور مال و دولت ہو. اور یہ چاروں اوصاف ہر جگہ نہیں ملتے. اور پیارے آقا فرماتے ہیں کہ تم میں سے وہ شخص بھلا اس کا ہو گیا جس نے سیرت یا دینداری کو چوز کیا ہے, پسند کیا ہے. یہاں کمال کی بات یہ ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا میں یہ چاروں اوصاف موجود ہیں. پہلی بات یہ. سبحان اللہ. دوسری بات یہ کہ میں اس بارے میں کہنا چاہتی ہوں کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب کوئی شخص نیکی کے کام میں ابتدا کرتا ہے اور پھر لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں, تو جس نے ابتدا کی من سنہ, اور جس نے ابتدا کی اور جس نے بدعت کی, تو وہ ابتدا کرنے والا ہر دفعہ ہر شخص کے نیکی کے اجر میں سے سیدنا حصہ صدیق پاتا ہے. اکبر کے حوالے سے بھی آپ فرماتی ہیں. اب یہاں یہ مرتبہ اس سے بھی آگے چلا جاتا ہے. معاذ اللہ ہم کسی کی کیٹیگریز نمبرنگ کرنے والی ہماری کوئی اوقات نہیں ہے, لیکن تاریخ شاہد ہے, مورخین شاہد ہیں, الفاظ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس کو دعوت حق پیش کی. دیکھیے بڑے بڑے معزز, مضبوط, ذہین, طاقتور سردار بھی سوچ رہے ہیں ٹھہر کر کے اس دعوت کو قبول کرنا ہے ہم نے یا نہیں کرنا. کوئی معجزے کا سوال کرتا ہے, کوئی انتظار کرتا ہے, کوئی مہلت مانگتا ہے. بالآخر ایک بڑی تعداد تھی جو دار اسلام میں داخل ہوتی چلی گئی. یہ وہ خاتون ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والی, اور سب سے پہلے نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا فرمانے والی, نماز پڑھنے والی بھی یہی وہ خاتون ہے. اور اب جب بھی قیامت تک مرد بھی اور خواتین بھی جتنی دفعہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں گے, ہر دفعہ سیدات النساء, خدیجۃ الکبریٰ, صدیقۃ الکبریٰ, ان کو اس کا اجر و ثواب نصیب ہوگا. تو یہاں پر یہ ان کی معاملہ فہمی ہے, دور اندیشی ہے, ان کی جرت ہے, ان کی ہمت ہے. اور آپ کا مزاج ایسا تھا کہ اب یہ دیکھیے بڑے بڑے سرداروں سے نکاح کا انکار کرنا, جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں, جو وہاں کے رسم و رواج ہیں, بڑی بات تھی کہ آپ نے ہمیشہ جرت کا مظاہرہ کیا اور اسی جرت کے ساتھ اسلام پر قائم بھی رہی. اور چونکہ
ایک جس ناز و نعم میں وہ پلی تھی تو شیب ابی طالب بہت مشکل وقت تھا ان کے لیے، مگر ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے نہ زبان سے شکوہ کیا، اور وہاں بھی وہ اپنا اسی طرح کا ایک پرتکلف لائف سٹائل رکھ سکتی تھی، مگر انہوں نے نہیں رکھا، اور دین اسلام کے لیے اپنا مال، اپنی جان، اپنی خدمات سب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار کر دی. اور آج بھی وہی درجہ کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تمام عالمین کی جو سردار ہیں، جو سب سے معزز ہیں دنیا اور آخرت میں، خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ سبحان علیہ. اللہ. میں سپاس گزار ہوں آپ کی ڈاکٹر زنیرہ انور صاحبہ، میں شکر گزار ہوں عالمہ سعدیہ سعید آپ کی. میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں محترمہ افضہ نوید آپ کا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا جہان کی عقلیں جن کے آگے میں سمجھتی ہوں کہ بالکل کوئی وقت نہیں رکھتی، وہ مشاورت کرتے ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، نشار سے کہ نصاب عشق و وفا سیدہ خدیجہ ہیں، قرار شاہ دنا سیدہ خدیجہ ہیں، بلا شبہ ہیں خدیجہ ہی جدہ سادات، حسنین کریمین کی نسبت سے بلا شبہ ہے خدیجہ ہی جدہ سادات، بنائے آل ابا سیدہ خدیجہ ہیں، لٹا دی دولت اسلام کی بقا کے لیے معین دین ہدا سیدہ خدیجہ ہیں، در کرم سے کوئی بھی نہیں گیا خالی، کمال جود و سخا سیدہ خدیجہ ہیں. خوشی ہو یا کہ ہو غم مصطفیٰ کے ساتھ رہیں، خوشی ہو یا کہ ہو غم مصطفیٰ کے ساتھ رہیں، نشان صبر ولا سیدہ خدیجہ ہے، نشان صبر و ولا سیدہ خدیجہ ہیں. اور ہرا پہ توشہ لیے ان کا دم بدم جانا، ہرا پہ توشہ لیے ان کا دم بدم جانا، کمال حلم و رضا سیدہ خدیجہ ہیں. مٹیں گے، یہ ڈاکٹر مشاہد کا کلام ہے، مٹیں گے تیرے مشاہد تمام رنج و علم کے درد و غم کی دوا سیدہ خدیجہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اوور ٹو یو افضہ نوید. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. کہ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، اور جنت مدینے میں موجود ہے. سبحان اللہ. اور چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں،
نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود